تم اپنی زندگی برباد کرنے جا رہی ہو مہرما۔ رمشا کمرے میں دھڑلے سے داخل ہوتے بیڈ پر نیند دراز ہاتھ میں کتاب تھامی مہرما سے گویا ہوئی، جس نے کتاب سے نظریں اٹھائے سرسری نگاہ اس پر ڈالتے واپس اپنی توجہ کتاب پر مرکوز کی تھی۔ رمشا اس کی اس قدر لاپرواہی پر دانت پیستے اس تک آتے اس کے ہاتھ سے کتاب جھپٹ گئی۔ رمشا یہ کیا حرکت ہے؟ مہرما کو اس جارحانہ حرکت کی توقع رمشا سے نہ تھی۔ وہ چیخ اٹھی، یہ تم مجھے بتاؤ کہ کیوں اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے قبر کھودنے کا انتظام کر رہی ہو؟ رمشا نے اس کے نزدیک بیٹھتے لہجے میں فکر لیے استفسار کیا۔ وہ تو میں یہ سمجھوں کہ تم بھی میرے فیصلے کی بابت جاننے کے بعد میرے فیصلے کے خلاف ہو؟ مہرما ماتھے پر ہاتھ مارتے تعصب زدہ لہجے میں بولی۔ تمہارے فیصلے کے خلاف؟ محترمہ، آپ کا فیصلہ ہی غلط ہے۔ رمشا کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے، مقابل خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کرنے چلی تھی، اور اس بات کا رتی برابر احساس بھی نہ تھا۔ بالکل نہیں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا ہے رمشا، مہرما نے پروسوکھ لہجے میں کہتے اپنی دانش مندی کا احساس دلایا۔ اوہ، مجھے تو لگا یہ فیصلہ لیتے ہوئے آپ سوجھ بوجھ کھو چکی ہوں گی۔ ایک بچے کے باپ سے شادی کرنے کا فیصلہ سمجھداری نہیں، سراسر بے وقوفی ہے، وہ بھی تب جب آپ کو معلوم ہو کہ وہ آدمی آپ کو ماضی میں ٹھکرا چکا ہے۔ رمشا نے لفظوں پر زور دیتے ہاتھ میں تھامی اس کی ناول کی کتاب اس کے سر پر دے ماری۔ مہرما نے کھبکی بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم نے کتابیں نہیں پڑھی، اس لیے تمہیں علم نہیں۔ اکثر ناولز میں یوں ہی لڑکی کی شادی ایک بچے کے باپ سے ہو جاتی ہے۔ شادی کے اوائل دنوں میں وہ اسے ٹھکراتا ہے، دھتکارتا ہے، لیکن پھر لڑکی اسے مجبور کر دیتی ہے خود سے محبت کرنے پر، اور لڑکا اس لڑکی کی محبت اور کاوشوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ مہرما کا لہجہ ستائش سے پر تھا، وہ ایک افسانوی کہانی کو حقیقی زندگی میں جینے کی چاہت کر بیٹھی تھی۔ رمشا تعصب سے نفی میں سر ہلا گئی۔ ان کتابوں میں درج کہانیاں افسانوی ہیں محترمہ، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لکھنے والے کو معلوم ہے کہ یہ کہانی محض چند گھنٹوں کے دماغی سکون اور خوشی کے لیے لکھی جا رہی ہے، لیکن تم جیسے دیوانے کاری ان کہانیوں کو حقیقی زندگی میں تلاشنے کی کوشش کرتے ہو۔ تم لوگوں کو اس بات کا احساس اور اندازہ ہونا چاہیے کہ حقیقی زندگی میں یوں زبردستی شادی کا ہو جانا، آپ کے ہمسفر کا آپ سے نفرت کرنا ہرگز رومانوی نہیں ہے، یہ اذیت ہے، اور اذیت جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ رمشا نے اسے حقیقی زندگی کی تلخی سے روشناس کروانا چاہا، لیکن صدا کی لاپرواہ مہرما نے اس کی بات کو ناک پر بیٹھتی مکھی کی مانند اڑایا۔ تم ہمیشہ اپنے لفظوں کی بدولت میری تصوراتی دنیا میں بنچھال لے آتی ہو رمشا۔ مہرما نروٹھے پن سے گویا ہوئی، چہرے پر صاف خفگی کے آثار نمایاں تھے۔ رمشا اس کے یوں خفا ہو جانے پر مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ میں صرف تمہیں حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہتی ہوں مہر، نرمی اور سنجیدگی سے کہتے اس نے مہرما کے کندھے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، اور خود کو مہرما کے چہرے پر یکلخت سنجیدگی نے ڈیرا جمایا۔ رمشا کی جانب دیکھتے مستفسر ہوئی۔ رمشا کی مسکان اس کے سوال پر سمٹتی چلی گئی۔ خود کیوں حقیقت تسلیم نہیں کر لیتی کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، کسی کے چلے جانے کے بعد خوشیوں کو خود پر حرام کرتے جینا نہیں چھوڑا جاتا۔ مہرما نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ان تمام زخموں کو کھرید گئی تھی جس سے وقت دھیرے دھیرے بڑھنے لگا تھا۔ رمشا کے تاثرات میں تاریکی گھلی، سر جھکتا چلا گیا، مانو نگاہوں میں یکدم امڑ آنے والی نمی کو مہرما سے چھپانا چاہا ہو۔ وہ کسی نہیں، شوہر تھا میرا، سر جھکائے دھیمے لہجے میں کرب سے کہا۔ تھے، اب نہیں ہے، ساحل بھائی کی وفات کو 2 سال ہونے کو آئے ہیں مشی، اور دیکھو تم اب تک نہیں سنبھلی خود، پر زندگی کی رونقوں اور خوشیوں کو حرام کرتے تم ایک زندہ لاش بنتی جا رہی ہو۔ مت کرو یوں اپنے ساتھ، خود کو برباد مت کرو، توڑ دو، اکھاڑ پھینکو اپنے اوپر چڑھے اس بناوٹی کھول کو کہ نہ تمہاری ہنسی بناوٹی ہو نہ خوشی مصنوعی۔ زندگی تو نام ہی آگے بڑھ جانے کا ہے، ایک جگہ ٹھہرتے اپنے خساروں پر رونا زندگی نہیں، محض بربادی اور ضیاع ہے۔ مہرما مشفقانہ گویا ہوئی۔ رمشا نفی میں سر ہلاتے اٹھ کھڑی ہوئی، دل پر سخت زخموں سے اب ٹیسے ابھرنے لگی تھی۔ کچھ خساروں پر تمام زندگی بھی رویا جائے تو کم ہے مہر۔ ساحل محض ہمسفر نہیں، میرا عشق تھے، وہ عشق جو اپنی مضبوط جڑوں میں مجھے آج بھی جکڑا ہوا ہے، میں چاہوں بھی تو رہائی حاصل نہیں کر سکتی، اور زندگی میں آگے بڑھ جانا میرے بس میں ہی نہیں۔ میں تمام عمر ساحل کی بیوہ کا لقب قبول کرتے گزار سکتی ہوں، لیکن بے وفائی نہیں کر سکتی۔
اپنے لہجے میں ابھرتی نمی پر قابو پائے وہ اپنی آنکھوں کے کنارے ٹھہرے آنسو اپنی انگلی کی پور پر چلتے سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ مہرماں لب بھینچ گئی۔ اس کی جانے عزیز دوست بھری جوانی میں بیوگی کی چادر اوڑھے اپنے قدموں میں زنجیریں ڈال گئی تھی جو اسے ایک قدم نہ آگے بڑھنے دے رہی تھی۔ یہ بے وفائی نہیں ہے رمشا، اپنی ذات پر رحم کھاؤ۔ مہرماں جھنجھلا سی گئی۔ یہی میں تم سے کہہ رہی ہوں، رحم کھاؤ خود پر، اپنے دامن میں خود اپنے ہاتھوں سے اذیت مت بھرو مہر، وقت ہے ابھی بھی، قدم پیچھے بڑھا لو۔ رمشا اس کی بات اچکتے سرد موہری سے کہتے کمرے سے واک آؤٹ کر گئی۔ مہرماں ضبط سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ جو فیصلہ وہ لے چکی تھی وہ اٹل تھا، اس فیصلے سے ایک قدم بھی پیچھے بڑھنا اسے گوارا نہ تھا۔ کراچی کے پوش علاقے میں قائم نواز ولا خوشیوں کا گہوارہ مانا جاتا تھا، جہاں دلاور صاحب اپنے 2 صاحبزادوں اور ان کے گھرانے کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ بڑے بیٹے خاور کی شادی ان کی پھپھوزاد کزن یاسمین بیگم سے ہوئی تھی۔ خاور صاحب کو رب نے 2 نعمتوں سے نوازا تھا، بڑا بیٹا اورحان نواز، طبیعت کے لحاظ سے سنجیدہ اور خاموش کو، جبکہ چھوٹا بیٹا علی نواز، طبیعت کے لحاظ سے شوخ و چنچل۔ دلاور صاحب کے چھوٹے بیٹے یاسر صاحب کی شادی ان کی پسند سے کروائی گئی، نکہت بیگم سے جو ان کی یونی فیلو تھی۔ شادی کے کئی سال گزر جانے کے بعد اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا تھا، جس کا نام انہوں نے مہرماں رکھا تھا۔ مہرماں نواز اکلوتی پوتی اور بھتیجی ہونے کے سبب گھر بھر کی لاڈلی، بلا کی شرارتی اور شوخ مزاج۔ دلاور صاحب جہاں اورحان اور علی سے محبت کرتے تھے، وہی مہرماں ان کا عشق تھی، جس سے پل بھر کی بھی جدائی انہیں قبول نہ تھی۔ اسی سبب وہ مہرماں کو اورحان سے منسوب کرنے کا ارادہ باندھ گئے تھے۔ گھر بھر میں ان دونوں کی شادی اور مستقبل کے بابت گفتگو ہونے لگی تھی، جس سے 18 سالہ مہرماں ناواقف نہ رہی تھی۔ لیکن جو ہی یہ خبر اورحان تک پہنچی، وہ ہتے سے اکھڑ کھڑا ہوا اور دلاور صاحب کے فیصلے سے انحراف برتتے مہرماں کو ٹھکرا گیا۔ عذر یہ پیش کیا تھا کہ ان کے درمیان عمروں کا ایک طویل فرق موجود ہے، جبکہ مہرماں میں بچپنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہے اور وہ اپنی ہمسفر اپنی طرح سنجیدہ اور بردبار چاہتا ہے۔ دلاور صاحب اور خاور صاحب کے مجبور کرنے کے باوجود وہ اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا اور پھر کچھ ہی دنوں بعد اپنی کلاس فیلو نیلم سے نکاح کرتے اسے نواز ولا لے آیا۔ اس کا یہ اقدام سب کو ہی دنگ کر گیا تھا۔ وہیں دلاور صاحب اس سے خفگی کا اظہار کرتے اس سے ہر واسطہ توڑ گئے تھے، اور یوں 25 سالہ اورحان اپنی بیوی نیلم کے ہمراہ نواز ولا کی دہلیز پار کر گیا تھا۔ نواز ولا کا ہر فرد مہرماں کو لے کر متفکر ہوا تھا، لیکن یہ دیکھتے سب پرسکون ہوئے کہ 18 سالہ مہرماں نے ان تمام باتوں کو خود پر حاوی نہ ہونے دیا تھا۔ 5 سال نہ اورحان نے پلٹ کر نواز ولا کی جانب دیکھا، نہ دلاور صاحب نے اس کی خبر لینے کی کوشش کی۔ لیکن جب انہیں اپنی گرتی طبیعت کے سبب اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان کی حیات جلد اختتام کو پانے والی ہے، انہوں نے اورحان سے رابطہ کیا، اور تب جا کر وہ اس بات سے واقف ہوئے کہ اورحان کی بیوی اس کی اولاد کو جنم دیتے اس دار فانی سے کوچ کر چکی ہے۔ یہ خبر سننی تھی کہ سب کے دل پگھل گئے۔ اورحان کو زبردستی نواز ولا بلایا گیا اور پھر اس کی گود میں 3 سالہ کبیر کو دیکھتے اسے دوبارہ مہرماں کو قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ جہاں مہرماں کے لیے یہ رشتہ افسانوی زندگی کو جینے کا ذریعہ بنا، وہیں اورحان دلاور صاحب کی قسم اور گرتی طبیعت کے باعث بے بس ہوا۔ رمشا ملک مہرماں کی ہم عمر اس کی بہترین دوست تھی، جس کی شادی اپنے تایا زاد کزن ساحل سے اس کی من مرضی سے ہوئی تھی۔ ساحل اور رمشا ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور گھر والوں کو ان دونوں کو ایک رشتے میں باندھنے میں کوئی قباحت بھی محسوس نہ ہوئی۔ یوں ان دونوں کو ایک کر دیا گیا، لیکن قسمت اپنے منصوبے بنائے بیٹھی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی ساحل ایک خطرناک کار حادثے کا شکار ہوتے دم توڑ گیا۔ سفید چادر میں لپٹا وجود ایک آخری بار بھی رمشا کو نہ دکھایا گیا۔ وجہ اس کے پور پور کا جھلس جانا تھا کہ کوئی شناخت کرنا بھی چاہے تو نہ کر پائے۔ رمشا ساحل کی موت پر کچھ اس طرح ٹوٹی کہ سال گزر جانے کے بعد بھی جڑ نہ سکی، نہ زندگی میں آگے بڑھ پائی۔ رمشا اور مہرماں دونوں اپنی اپنی قسمتوں سے انجان، اپنی ذات میں مگن، اپنے منصوبے بنائے بیٹھی تھی، لیکن ہونا تو وہ تھا جو اس رب نے سوچ رکھا تھا، اور اس رب کے کیے میں مصلحت کے ساتھ ساتھ بہتری بھی شامل ہوتی ہے۔ اگست کا مہینہ تھا اور کراچی کو مونسون نے اپنی لپیٹ میں جکر رکھا تھا۔
آج بھی روشنیوں کا شہر کراچی موسلادھار بارش کی زد میں آیا ہوا تھا۔ نواز ولا جاتی سڑک پر ایک گاڑی درمیانی رفتار سے گامزن تھی۔ بیک سیٹ پر سیاہ قدرے بھاری اور کامدار شلوار قمیض میں ملبوس رمشا سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ مہر ماں نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ تمام باتوں کو پشت پر ڈالتے وہ اپنے فیصلے پر ڈٹی آج اورحان نواز سے نکاح کرنے جا رہی تھی، اور رمشا اب محض اس کے حق میں دعا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکتی تھی۔ حویلی میں نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی تھی، جہاں اسے بھی مدعو کیا گیا تھا۔ یکدم گاڑی ایک جھٹکے سے رکتے اسے سوچوں سے آزادی بخش گئی۔ کیا ہوا؟ ڈرائیور کو گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ رمشا نے ماتھے پر بل لیے سوال کیا۔ شاید انجن میں کچھ خرابی آئی ہے میڈم، میں چیک کرتا ہوں، ڈرائیور مودبانہ لہجے میں کہتے برستی بارش میں باہر نکل گیا۔ رمشا نے لب چباتے باہر برستی بارش کو تکا۔ یادداشت کے پردوں پر بھولی بھٹکی چند یادیں آب و تاب سے جگمگانے لگی۔ برستی بارش میں بھیگتے ان کے وجود، ساحل کی بے باک جسارتیں اور اس کے کہکے۔ سیاہ نگاہیں پل میں نم ہوئی۔ کھڑکی کا شیشہ نیچے کرتے اس نے ایک گہرا سانس بھرتے اپنے دل میں اٹھتی ہوک اور کسک پر قابو پانا چاہا کہ یکدم ایک تیز ہوا کا جھونکا اس کے وجود کا احاطہ کرتا آگے بڑھ گیا۔ رمشا نے بے ساختہ آنکھیں موندی۔ یوں لگا مانو ساحل کا مضبوط حصار اس کے گرد چند لمحوں کے لیے بند گیا تھا۔ برسوں ساتھ نبھانے کے وعدے سے پھرتے اب مجھے ہمیشہ کے لیے تنہا کیوں کر گئے ساحل؟ ایک ہی پل میں وہ تمام خواب مجھ سے کیوں چھین گئے جو آپ نے آئندہ مستقبل کو لیتے میری آنکھوں میں سجائے تھے؟ میرے اس دامن میں محض کانٹے، اذیت اور تکلیف کیوں ڈال گئے جس میں آپ نے خوشیاں ڈالنے کا ارادہ باندھا تھا؟ اور میرے اس دل کا کیا جس میں محض آپ کی محبت راج کرتی تھی؟ اب وہاں محض ہوک ہے، کسک ہے، یاد ہے، طرف ہے۔ میری زندگی کا کوئی حاصل نہ رہا، کوئی مقصد نہ رہا، بس ایک شکوہ اور انتظار ہے۔ شکوہ اس رب سے کہ اگر میرا جینا آپ کے سنگ نہ لکھا تھا تو مرنا ہی لکھ دیتا، اور انتظار صرف موت کا ہے، کب سانسوں سے رشتہ ٹوٹے اور میں آپ کے پہلو میں سکون سے ابدی نیند سو جاؤں۔ بند آنکھوں کے پردوں پر ایک وجیہہ چہرہ لہرا رہا تھا جس سے وہ من ہی من مخاطب تھی۔ بند آنکھوں سے آنسو بہتے عارض پہ پھسلتے چلے گئے۔ محبوب انسان کھو دینا اذیت کے سوا کچھ نہیں۔ میم، مان ڈرائیور کی اونچی پکار اس کے کان کے پردوں سے ٹکراتے اس کی سوچوں کے تسلسل میں خلل ڈالتے اسے ہوش میں لے آئی۔ اپنے عارض پر پھسلتا نمکین پانی کا قطرہ ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کرتے وہ آنسوؤں کا گولا نکلتے ڈرائیور کی جانب متوجہ ہوئی۔ میم، کوئی بڑا کام نکل آیا ہے، میں میکینک کی تلاش میں آگے جا رہا ہوں، آپ گاڑی لاک کر لیں۔ ڈرائیور کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی، جبکہ خود کو فکر اور انتشار نے آن گھیرا تھا۔ بارش زور پکڑ رہی تھی اور مقرر کردہ نکاح کا وقت بھی سر پہ آن پہنچا تھا۔ دیر ہونے کو آئی تھی اور ڈرائیور کی واپسی کا کوئی امکان نہ تھا۔ موسم، تنہائی اور اس سنسان سڑک کے سبب انتشار و اضطراب میں مبتلا رمشا اب گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ ارادہ ڈرائیور کو تلاشنے کا تھا۔ باہر نکلنے کی دیر تھی، بارش کی تیز بوچھار نے پل میں اسے سر تا پیر تر کیا، جبکہ ٹھنڈی ہوائیں تر وجود سے آر پار ہوتے اسے کپکپانے پر مجبور کر گئی۔ رمشا نے سینے پر ہاتھ لپیٹتے قدم آگے بڑھائے۔ سیاہ نگاہیں گھبراہٹ کا عنصر لیے چاروں جانب دیکھنے لگی کہ یکے بعد دیگرے بائکس اس کے انتہائی نزدیک آن رکیں۔ رمشا بے ساختہ 2 قدم پیچھے کو ہوتی خوف سے اچھلی۔ سیاہ نگاہوں میں خوف و ہراس پھیلا، جبکہ دھڑکنیں بائک سے اترتے لڑکوں کو دیکھتے 120 کی رفتار سے دوڑنے لگی۔ کہاں چلی میڈم؟ کہو تو میں ڈراپ کر دوں۔ وہ 4 اوباش و عیاش لڑکوں کا گروہ تھا، جس میں سے ایک اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے خباثت سے گویا ہوا، جبکہ نگاہیں بے باکی اور کمینگی سے رمشا کے بھیگے سراپے پر مرکوز تھی، مانو اس کے باطن تک کو کھنگال لینا چاہتی ہو۔ رمشا کا چہرہ تاریکی میں ڈوبا۔ ان لڑکوں کی ہوس زدہ نگاہیں اپنے وجود پر گری دیکھ وہ لرز اٹھی تھی۔ تضاد کی ان کا خباثت سے بھرپور لہجہ۔ رمشا نے نفی میں سر ہلاتے پلٹتے واپس گاڑی تک پہنچنا چاہا کہ وہ نوجوان اس کی کلائی جکڑتے اس کے فرار کو ناممکن بنا گیا۔ رمشا کے لبوں سے ہلکی چیخ واہ ہوئی، جبکہ ہاتھ بے اختیاری کے عالم میں اٹھتا
उस लड़के के आरस पर छाप छोड़ गया। दूर रहो। उसकी आवाज कपकपाई। कदम फिर परार को पर तोलने लगे कि वो नौजवान शदीद तैश में मुब्तला होते रमशा के बालों को जकड़ते उसे सड़क की नजर कर गया। रमशा ऊंधे मुंह सड़क पर गिरी। गीली सड़क पर गिरने के सबब घुटने और हथेलियां रगड़ का निशाना बनी। कपकपाते लबों से हल्की सी कराह निकली। हम तो महज थोड़ा सा शुगर लगाना चाहते थे, लेकिन ये थप्पड़ मारते तो वो अपनी जान और इज्जत दोनों मुश्किल में डाल गई है। अब भुगत। वो नौजवान दांत पर दांत पीसते बदनीयती से कहता, इससे कब रमशा पर झुकते, रमशा की इज्जत पामाल करता। रमशा बर वक्त होशियारी से काम लेते, पलटते सड़क के किनारे मौजूद गीली मिट्टी मुट्ठी में भरते, उनकी जानिब फेंकते, अपने वजूद की तमाम तर हिम्मत और कुव्वत मुज्तमा करते वहां से भागी थी। चप्पल जल्दबाजी के आलम में वहीं गिर गई थी। दुपट्टा न जाने कब उसके वजूद से उड़ते जमीन बोस होते उसे बेपर्दा कर गया था। निगाहें उन लड़कों के तज़हीक अमेज और गलाजत से भरपूर लफ्ज सुनते मतवातिर बह रही थी कि अब हिचकियां बन गई थी। वो उन लड़कों को अपने उकब में आता देख अपने कदमों में तेजी ले आई थी। दिल खौफ से बंद होने के दर पे था, जबकि रोम रोम खौफ के सबब सनसनाहट में डूबा था। वो अंधाधुंध सड़क पर दौड़ रही थी, नहीं जानती थी ये राह किधर को जाती है, उसकी मंजिल कौन सी है। सोचों पर कुछ हावी था तो वो महज खौफ था, अपनी इज्जत छीन जाने का खौफ। उन लड़कों की आवाज अपने करीब से करीब तर महसूस करते रमशा ने जेरे दिल अपने रब से अपनी हिफाजत की दुआ मांगी। पलटते उन लड़कों की जानिब देखना चाहा कि यकदम उसे अपना सर किसी चट्टान से टकराता महसूस हुआ। आसाब जो पहले ही अपने साथ रोनुमा हुए हादसे की बदौलत चटकने को तैयार थे, झुंझुना से उठे। इतनी देर भागने के सबब गहरे सांस भरता निस्वानी हलकान वजूद इस टक्कर के सबब लड़खड़ाते जमीन बोस होने लगा कि यकायक दो मजबूत बाजुओं ने उसके पहलू के गिर्द लिपटते उसे सहारा दिया। रमशा जो जमीन बोस होने के खौफ से अपनी आंखें मीच गई थी, अपने आप को हवा में मौलिक और कमर पर सांप की मानिंद रेंगता हिद्दत भरा लम्स महसूस करते अपनी भीगी आंखें खोल गई। आंखों में ठहरी नमी के सबब धुंधलाहट में उसे एक वजीहा मुस्कुराता चेहरा नजर आया। वो क्या गाना था? हाँ, एक लड़की भीगी भागी सी, सोई रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। मर्दाना खूबसूरत आवाज में धीमी सी गुनगुनाहट में वो जो कोई भी था, रमशा के चेहरे को लो देती निगाहों से यकटुक देख रहा था कि रमशा को अपने नकूश चलते महसूस हुए। पल प्लीज बचा लो। एक तवील हिचकी भरते फरियाद की। मुकाबिल के लबों पर सख्त मुस्कान मजीद गहरी हुई। रमशा ने आंखें मीचे धुंध की परछाइयों से आज़ादी हासिल करना चाही, लेकिन नाकाम रही। नमी थी जो किसी तौर उसकी निगाहों से ओझल हो जाने को तैयार न थी। क्या कहने आपके? पहले इस सुनसान सड़क पर एक दोशीज़ा से मुलाकात करवाई और अब उसका मुहाफिज बनाने का इरादा है। बन जाते हैं, कोई कबाहत भी नहीं। सर उठाए स्याह बादलों के उकब में छुपे आसमान के सिम देखते वो शरीर लहजे में अपने रब से मुखातिब था। उसकी जेरिक निगाहें अपनी बाहों में कैद लड़की के उकब में आते उन नौजवानों से मुख्फी ना रही थी। हद दर्जा खौफ में मुब्तला होने के बावजूद रमशा को मुकाबिल की जहनी हालत पर शुबा हुआ। यहाँ उसकी जान हथेली पर आन सजी थी और मुकाबिल की शोखी ही खत्म होने का नाम नहीं दे रही थी। आपका हुक्म सर आंखों पर सरकार। आपने कहा बचाओ, अब हम पर आपको बचाना फर्ज हो गया है और फर्ज नजरअंदाज नहीं किए जाते। रमशा के चेहरे पर झुकते वो एक आंख ब्लिंक करते दिलकशी से कहते, उसे किसी गुड़िया की मानिंद लहराते हुए अपने रूबरू लाते, उसके पहलू को अपने हिद्दत भरे लम्स से आज़ादी बख्शते, अपनी उंगलियों की पोरों से इंतहाई नरमी का मुजाहरा करते उसकी आंखों में डेरा जमाई नमी को चुन गया। रमशा की निगाहों से धुंध हटती चली गई। कबल इसके वो मुकाबिल का चेहरा देख पाती, मुकाबिल उसका हाथ जकड़े उसे गोल घुमाते अपनी पुश्त पर छुपा गया। रमशा को उस इंसान से मदद मांगना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती लगी। मुकाबिल उसे अपनी मन मर्जी से यूं चला रहा था मानो वो कोई बेजान गुड़िया हो। अगर हसास दिल है तो आंखें बंद कर ले, लेकिन अगर आप इन नौबाश लड़कों का हौलनाक हाल अपनी हसीन निगाहों से देखने का शर्फ हासिल करना चाहती है तो भी कोई मसला नहीं। उन लड़कों की जानिब देखते वो मबहम लहजे में गोया हुआ। रमशा की आंखों में तहय्युर फैला।
مقابل کی چوری پشت کو تکتے ہوئے اس سوچ میں ڈوبی کہ آیا مقابل کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا ان لڑکوں کے ساتھ۔ دیکھ چکنے، چھوڑ دے لڑکی کو اس کے حال پر، ہیرو پنتی نہ دکھا ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، وہ نوجوان دھیمی آواز میں گررایا۔ مقابل نے سر جھٹکتے تحمل سے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے۔ میں نے آج ہی شیو کی تھی، تم چکنے کے بجائے ہینڈسم بھی کہہ سکتے تھے۔ یقین کرو میں برا نہیں مانتا، بلکہ شاید تم پر رحم بھی کھا لیتا، جو میں کھانے کا سوچ رہا تھا، لیکن تمہارا لبوں سے اپنے لیے ادا ہونے والا لفظ مجھے قطعی پسند نہیں آیا۔ اور جو چیز ساحر ایوبی کی پسند کے برخلاف ہو، ساحر ایوبی اس کا حشر نشر بگاڑ دیتا ہے۔ قدم در قدم چلتا ان لڑکوں تک آتا، وہ یوں تو عام سے لہجے میں بولا تھا، لیکن بھوری نگاہیں قہر اگل رہی تھی۔ رمشا جو تحیر اور متعجب نگاہوں سے مقابل کی پشت کو تک رہی تھی، اس کے اوائلی لفظوں پر لب دان تلے کچل گئی، جبکہ اختتامی لفظوں پر اس کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ ساحر ایوبی نام مماثلت رکھتا تھا اس کے عزیز من سے۔ اپنا سر جھٹکتے اس نے بچاؤ کی دوسری راہ تلاشی۔ مقابل جس قدر لاپرواہ اور شوق تھا، اسے یقین تھا مقابل ضرور ان لڑکوں سے مار کھا کر اس کی جان بھی مشکل میں ڈال جائے گا۔ کیا کرے گا تو؟ ہاں کیا کرے گا؟ یہ دیکھ رہا ہے، ایک سیکنڈ میں کام ختم۔ وہ نوجوان اپنی کمر پر اٹکی گن نکالتے مقابل کو دکھاتے جتاتے لہجے میں بولا، جبکہ مقابل کی نگاہوں میں تیرتے قہر کو دیکھ کر وجود سنسنی میں ضرور ڈوبا تھا۔ دیکھ لی، اچھی ہے، لیکن میرے ہاتھ میں زیادہ اچھی لگے گی، بلکہ چلتے ہوئے زیادہ اچھی لگے گی۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ مقابل نے نوجوان کے ہاتھ میں تھامی گن پر ایک نگاہ ڈالی، سر کو خم دیا اور بجلی کی تیزی سے گن اس کے ہاتھ سے جھپٹتے خود پذیرائی کے عالم میں کہتے یکے بعد دیگر گولیاں ان کی ٹانگ کا نشانہ باندھے چلاتے ان چاروں کو زمین بوس کر گیا۔ وہ چاروں زمین پر گرے کرا اٹھے۔ پل میں سڑک پر جمع ہوئے بارش کے سفید پانی میں ان کا خون شامل ہوتے سڑک کو لہو لہو کر گیا، مانو سڑک کے اندر سے چشمہ پھوٹ آیا تھا سرخ مادے کا۔ وہ جو ادھر ادھر دیکھتی فرار اور بچاؤ کی کوئی راہ تلاش کر رہی تھی، سماعتوں کو چیر دینے والی گولیوں کی تھرتھراتی آواز سنتے مقابل کی جانب متوجہ ہوئی، جو اب گن کو الٹ پلٹ کر نہ جانے کیا معلوم کرنا چاہ رہا تھا، جبکہ چار وجود نیم جان سے سرد بوس تھے، جن کا خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ رمشا کی آنکھیں آخری حد تک پھیلی، لب ذرا سے واہ ہوئے، رنگت جو پہلے ہی زرد تھی اب سفید پڑی۔ مقابل گولی چلا جائے گا؟ گولی؟ اسے توقع نہ تھی۔ رمشا دم سادگی، پھٹی پھٹی سیاہ نگاہیں مقابل کے مطمئن چہرے سے سفر کرتی ان زخمی کراہتے نفوسوں سے ہوتی سڑک پر پانی کے سنگ بہتے خون پر مرکوز ہوئیں۔ اعصاب جو پہلے ہی بمشکل حواسوں کا ساتھ دے رہے تھے وہ بوجھل ہوئے، جبکہ حواس جھنجھلاتے معطل ہوئے، اور نرم و نازک وجود ایک آواز کے ساتھ زمین بوس ہوا۔ وہ جو سالوں پرانے گن کے ماڈل کو دیکھتے ناگواری سے لب بھینج گیا تھا، لمحے کے ہزارویں حصے میں رمشا کی جانب متوجہ ہوا، جو مختل حواس لیے زمین بوس تھی۔ وہ تعصب زدہ سا نفی میں سر ہلا گیا۔ کہا بھی تھا آنکھیں بند کر لیں، چڑیا جیسا دل ہے محترمہ کا۔ تعصب اور ملامت سے کہتا وہ گن اپنی بیلٹ میں اٹکائے، رمشا کی جانب بڑھتے اسے استحقاق سے اپنی باہوں میں اٹھائے، اس کے ذرا سے واہ ہوئے لبوں کو دیکھتے مبہم سا مسکرایا، اور بلا جھجک اسے نرمی سے چومتے آگے بڑھ گئے۔ پیچھے وہ نوجوان درد سے کراہتے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ نواز ولا کے مخصوص کمرے کے وسط میں سجے بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلائے استحقاق سے بیٹھی وہ اپنے ہاتھوں کو مروڑتی اور ہان نواز کی منتظر تھی۔ پہلو میں موجود خون کی ترسیل کا کام سر انجام دینے والا گوشت کا لوتھڑا آج اس پل بے تحاشا تیز تھرکتے اس نازک جان کو عذاب میں ڈال گیا تھا کہ وہ صاف خفگی کا اظہار اس سے کر بیٹھی تھی۔ اتنا تو تم تب بھی نہیں تھرکتے جب ناول میں کوئی رومانوی سین پڑھتے ہو، اب کیوں مجھے پاگل کرنے کے در پر ہو؟ بائیں جانب دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے وہ ہولے سے تھپ تھپاتے خفگی سے گویا ہوئی کہ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور بھاری قدموں کی دھمک مہرماں کی سماعتوں تک رسائی حاصل کرتے اس کے لبوں پر تبسم کے پھول کھلا گئی۔ یقیناً اب اس کے ساتھ ناول کا وہ سین حقیقت ہونے والا تھا جب ہیرو ہیروئن کو دھتکارتے اسے رشتے کی حقیقت باور کرواتا ہے۔ گھونگھٹ تلے چھپا معصوم چہرہ یکدم کھل اٹھا تھا۔ وہ معصوم ایک ایسی چاہت کو سینے میں پال بیٹھی تھی جو اگر پوری ہو جائے تو نس نس میں زہر گھولتی چلی جائے۔
कमरे में दाखिल होता ओरहान चंद ही कदम आगे बढ़ा पाया था कि बेड पर सुर्ख अरूसी जोड़े में सजी मेहरमा को अपनी सेज सजा देख उसकी जब्त की सुर्खी से लबरेज निगाहें सुलग उठी। 5 साल पहले जिस औरत को वो ठुकरा गया था, आज उसी औरत को अपनाते वो अपनी बीवी का दर्जा दे गया था। काश काश वो वापस ना लौटता, ना उसे दिलावर साहब की कसम के आगे मजबूर होना पड़ता, ना वो इस रिश्ते में बनता जिसे निभाना उसके नज़दीक नामुमकिन सा था। वो तह दामन शख्स था, उसके पास कुछ भी तो ना था किसी पर लुटाने को। अपने हिस्से की मोहब्बत वो कर चुका था, अब मोहब्बत करना उसके बस से बाहर था। उससे मंसूब होने वाली औरत ने महज खसारे चुने थे, महज खसारे। उस रिश्ते में ना उसकी रजा शामिल थी, ना खुशी, ना उसका पत्थर बना दिल मोहब्बत कर सकता था, ना वफा। अगर वो अपने आप को खंगाल कर देखे भी तो महज एक ही जज्बा उस औरत से मंसूब पाता था, वो नदामत का था। उस औरत को 5 साल पहले ठुकराने का एहसास नदामत। उसे उस वक्त अपनी बेबसी से ज्यादा मेहरमा पर ताव था, जिसके पास हर जवाब मौजूद था उस रिश्ते से इनहराफ बरतने का। लेकिन वो फिर भी उस रिश्ते को कबूल कर गई थी। गोया उसने एक एहसान किया था ओरहान पर। एक बटे हुए शख्स को कबूल करने के साथ साथ एक बच्चे की जिम्मेदारी भी अपने नातवा कंधों पर लाद ली थी। ओरहान का जब्त जवाब दे रहा था, मुकाबिल एहसान के साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करने चली थी। और ओरहान उसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकता था, कतई नहीं। दिमाग में गडमड होती सोचें टीसे उभारने का बाइस बनी थी। उस पल ना वो मेहरमा से मुखातिब होने का इरादा रखता था, ना ये चाहत थी कि मेहरमा उससे मुखातिब हो। कदम दर कदम चलते कमरे में मौजूद सोफे पर बैठे वो अपना सर सोफे की पुश्त पर टिकाए अपनी आंखें मूंद गया। घूंघट की ओट में छुपे मेहरमा के हसीन चेहरे पर इंतशारो इस्तराब फैला। कमरे में छाई खामोशी उसे ठटका गई थी। मुकाबिल अब तक उसके नज़दीक क्यों ना आया था। घूंघट एक झटके से पलटते वो ओरहान को सोफे पर नीम दराज देख दांत पीस गई। मुकाबिल उसे खरी खोटी सुनाने के बजाय आराम फरमा रहा था। मेहरमा का तैश 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। बात सुने, क्या आप वो सब नहीं कहने वाले? तीखे लहजे में वो कमर पर हाथ रखे लड़ाका औरतों की मानिंद गोया हुई। ओरहान जो अपनी सोचों के तसलसल में डूबा हुआ था, उस तीखी आवाज पर आंखें खोले मुतअज्जिब सा मेहरमा की जानिब मतवज्जा हुआ। सुर्ख डोरों से मजीन भूरी निगाहें जूं ही मेहरमा के तमाम तर हथियारों से लेस वजूद पर मरकूज हुईं, ओरहान का वजूद साकिन हुआ। सब्ज काइयां काजल से लबरेज निगाहें, जिन पर घनेरी पलकों की मुस्कान पहरा दे रही थी। छोटी सी नाक जिसमें पहनी नथ का सुर्ख मोती उसके गहरे सुर्ख रंग से रंगे लबों को चूम रहा था। मस्नुई सुर्खी से रंगे उसके फूले फूले आरिज हल्के से मेकअप के जरिए उभारे गए। उसके नैन नक्श उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ा गए थे। भारी जेवरात से खुद को सजाए वो मुकम्मल एक रवायती दुल्हन का रूप धारे और हान के चारों खाने चत कर गई थी। केक पल को और हान को शुबा हुआ, आया वो वही मेहरमा है जो ऊल जलूल हुलिये में नवाज विला में इधर से उधर उछल कूद में मगन रहती थी। वो दिल जिसे वो पत्थर गुमान कर रहा था, वो तेज रफ्तारी से दौड़ते अपने पत्थर बन जाने की नफी कर गया था। बिना पल के झपकाए यकटुक मेहरमा को देखते वो मेहरमा को लहजे भर के लिए घबराहट में मुब्तला कर गया था। लेकिन अगले ही पल वो सर झटकते बेड से उठते उसके ऐन सामने आन खड़ी हुई। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ ओरहान, आपने वो सब नहीं कहना जो आपको आज की शब कहना चाहिए था। मेहरमा कमर पर हाथ टिकाए चूड़ियों भरा हाथ झुल्लाते गोया हुई। चूड़ियों की खनक ओरहान को होश की दुनिया में घसीट लाई थी। उसे अपने दिल का इस कदर जोरों से धड़कना खौफजदा कर गया था। दिल से ये उम्मीद तो ना थी, ना उन जज्बातों से जो यकदम सीने में सर उठाने लगे थे। समझा नहीं क्या कहना चाहिए था मुझे। ओरहान उसे खड़ा देख खुद भी सोफे से उठते पुश्त पर हाथ बांधे लहजे में ना समझी लिए मुस्तफसिर हुआ। मेहरमा का दिल किया माथा पीट डाले अपना। इस शादी में आपकी रजामंदी शामिल थी? एक कदम आगे बढ़ती वो एड़ियों के बल ऊंचा होते सर उठाते मुकाबिल के चेहरे के मद्दे मुकाबिल अपना चेहरा लाए दो टोक सवाल कर गई। ओरहान उसके बर्जस्ता सवाल पर गड़बड़ा सा गया। उस सवाल की तवक्का जो ना थी। नहीं, अगले ही पल स्पार्ट तासरात चेहरे पर सजाए सर्द मोहरी से गोया हुआ।
توقع تھی مقابل اب دل برداشتہ ہوگی، لیکن یہ کیا؟ مہرماں تو مسکرا اٹھی تھی۔ گڈ۔ اورحان کا چوڑا شانہ تھپکتے وہ اسے شاباشی دے رہی تھی۔ اورحان کی نگاہوں میں تحیر سمٹ آیا۔ مہرماں کی نزدیکی جہاں دھڑکنوں میں روانی لانے اور سینے میں سوئے جذباتوں کو بیدار کرنے کا باعث بنی تھی، وہیں اس کے الفاظ اورحان کو اچنبھے میں مبتلا کر گئے تھے۔ پھر میں آپ کو پسند بھی نہیں ہوں گی نا؟ سبز کائی آنکھوں میں سوال لیے وہ بھویں ریز کیے مستفسر ہوئی۔ اورحان کے لبوں پر چند ثانیے کے لیے قفل لگا۔ اگر جواب سچ دینا تھا تو وہ ہاں تھا۔ ہاں، وہ اسے اچھی لگی تھی، بلکہ اچھی لگ رہی تھی۔ یہی تو دل کی صدا تھی جسے بری طرح نظر اندازی کا شکار بنایا گیا تھا۔ نہیں، جواب جھوٹ تھا جو دماغ نے گڑھا تھا، اور دماغ تو ویسے ہی دل کے کاموں میں ٹانگ اڑاتے انہیں خراب کرتا آیا تھا۔ توقع اب بھی تھی کہ اب تو لازماً وہ دل برداشتہ ہوگی، بھلا اپنے محرم کی اپنے لیے ناپسندیدگی کس عورت کے لیے خوشگوار بات ہو سکتی ہے، لیکن اب بھی انتہائی پرجوشی کے ساتھ اس کی توقع پر پانی پھیرا گیا تھا۔ ویل ڈن، مہرماں یکدم پرجوشی سے بلند آواز میں کہتی، اورحان کے شانے پر زوروں سے ہاتھ مار دی۔ اورحان کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ وہ اپنی ذات کو لے کر ناپسندیدگی پر اسے شاباشی دے رہی تھی، مقابل ضرور سمجھ بوجھ کھو چکی تھی۔ آخری سوال، آپ نے یہ رشتہ دادا جان کی قسم کی وجہ سے قبول کیا تھا نا؟ مجھے آپ کے ساتھ زبردستی باندھا گیا، بلکہ یوں کہا جائے مجھے آپ پر زبردستی مسلط کیا گیا ہے نا؟ اس کے چہرے کے تاثرات اس کے ہر لفظ کا ساتھ دے رہے تھے، اور اورحان حواس کھو دینے کے در پہ تھا۔ یہ لڑکی چند پلوں میں ہی اس کے اعصابوں کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ ہاں، پھر یک لفظی جواب دیا، لیکن اب لہجے میں نہ سرد مہری شامل تھی نہ سختی، عام سا نہ سمجھ لہجہ تھا۔ اورحان نے اس بار خود کو مقابل کی شاباشی کے لیے تیار کرتے کوئی امید، کوئی توقع نہ باندھی تھی۔ یہ لڑکی ہر کام اس کی توقع کے برعکس کرتی اسے اچھا خاصا دنگ کر گئی تھی۔ اف بدھو، آتے ساتھ مجھ پر برستے مجھے یہ تمام باتیں سنانی چاہیے تھی نا؟ اورحان نے خود کو اس کے رد عمل کے لیے تیار کیا تھا، لیکن جو رد عمل مہرماں نے دیا تھا اس کے لیے اورحان تیار نہ تھا۔ مہرماں نے اپنے ماتھے کو پیٹنے کے بجائے اس کے ماتھے کو پیٹتے افسوس و ملامت سے کہا۔ اورحان نے بے ساختہ اپنی آنکھیں میچ کر خود پر ضبط کیا۔ مقابل آخر کیا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی؟ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ صاف صاف کہو مہر۔ اورحان مزید نزدیکی اور اس کی بے سروپا باتیں برداشت کرنے کا متحمل نہ تھا۔ سختی سے سوال گو ہوا، لیکن اس کے جواب دینے سے قبل ہی وہ اس کے زبان کا ساتھ دیتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں قید کر گیا۔ یہ ہاتھ مسلسل اس پر برس رہے تھے، اور وہ یہ کیسے بیان کرتا کہ ان ہاتھوں کا مخملی لمس اس کے وجود میں دوڑتے ان جذباتوں میں طغیانی لانے کا سبب بن رہا ہے جس سے وہ خائف اس وقت نظریں چرا رہا ہے۔ آپ جب مجھے پسند نہیں کرتے، اس رشتے میں جب آپ کی رضا نہیں شامل، میں آپ کے سر زبردستی مسلط کی گئی ہوں، تو اس بات کا اظہار کرتے، اس رشتے کی حقیقت مجھ پہ آشکار کرتے، مجھے دھتکارتے، ٹھکراتے، کہتے کہ مجھے تم سے محبت نہیں، پھر میں آپ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی۔ وہ تحمل سے اپنی منصوبہ بندی اس کے گوش گزار کر رہی تھی، اور وہ آنکھیں حیرت سے پھارے اسے سن رہا تھا۔ میں ڈھیروں کاوشیں کرتے آپ کا دل جیت لیتی، پھر ہم خوشی خوشی اپنا آشیانہ بناتے۔ سبز نگاہوں میں الوہی چمک نے بسیرا کیا۔ اب یہ مت بولیے گا کہ یہ سب بے وقوفانہ باتیں ہیں، یہ افسانے زندگی میں ہوتا ہے اور میں اسے حقیقت کرنے چلی ہوں۔ اورحان کے تاثرات دیکھ وہ خفکی سے منہ کو مختلف زاویوں میں ڈھالتے گویا ہوئی، اور اورحان کا پارا 7ویں آسمان کو جا پہنچا۔ 23 سالہ مہرماں میں اب تک بچپنا تھا جس کا اندازہ اس کی باتوں سے لگایا جا سکتا تھا۔ وہ ایک افسانوی دنیا کو حقیقی دنیا سے جوڑنے چلی تھی۔ وہ جو اس سے برباد ہونے سے بچانے کی خاطر خود سے دور رکھنے کا ارادہ باندھ بیٹھا تھا، اس کی منصوبہ بندی ان تمام ارادوں پر پانی پھیر گئی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم اپنے ساتھ کس قدر ناانصافی برتنے چلی ہو؟ اس رشتے کے لیے ہاں بھی تم نے اپنی یہ گھٹیا چاہت پوری کرنے کے لیے کی۔ اورحان کے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے سرکتے اس کے بازوؤں پر آن ٹھہرے، اسے جھنجھوڑتے وہ اس کے چہرے پر جھکتے تقریباً گڑرایا تھا۔ مہرماں کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ اٹھا۔ نگاہوں میں خوف و ہراس لیے وہ سر ذرا سا خم کر گئی۔ اورحان نے ضبط سے آنکھیں میچتے اسے خود سے دور کیا۔ کوئی بھید نہیں تھا، وہ شاید طیش کے عالم میں کوئی ایسا قدم اٹھا جاتا جس پر وہ تمام عمر پچھتاتا۔
میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہیں، اس رشتے میں میری رضا نہیں۔ میں تمہیں جب چاہوں دھتکاروں اور ٹھکراؤں، تمہیں ان سب باتوں سے رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ وہ شدید ضبط میں مبتلا ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے سوال گو ہوا۔ مہرماں جو اورحان کی یکدم یوں آزاد کر دینے پر ذرا سا لڑکھڑائی تھی، سنبھلتے ہوئے نفی میں سر ہلا گی۔ اس کی کتابوں میں بھی تو یوں ہی ہوتا تھا، ہیرو چیختا تھا، آپے سے باہر ہو اٹھتا تھا۔ تب اس قدر خوف کیوں محسوس نہ ہوا جس قدر آج اورحان کو تیش سے پاگل ہوتا دیکھ ہو رہا تھا۔ میں اپنی محبت اور کاوشوں سے خوف سے دل بند ہونے کے در پہ تھا۔ الفاظوں کا ذخیرہ تھا جو سینے میں موجود تھا، لیکن زبان تک رسائی حاصل کرتے وہ لفظ ٹوٹ گئے تھے۔ لرزیدہ آواز میں وہ اپنا عذر پیش کر ہی رہی تھی کہ اورحان اس کی بات درستگی سے کاٹتے پوری قوت سے دھارا۔ او جسٹ شٹ اپ! ساری زندگی اگر میں تم سے محبت نہیں کر پایا تو کیا کرو گی؟ بندی رہو گی اس کھوٹے سے؟ ہے اتنی ہمت اور ضبط کہ مہرماں بی بی آپ اپنی کاوشیں ناکام ہوتی دیکھیں؟ اورحان کا بس نہ چلا تھا وہ تمام افسانوی کتابیں جلا ڈالے جسے وہ اپنے سر پہ حاوی کر بیٹھی تھی۔ مہرماں خاموش رہی۔ کیا جواب دیتی؟ کوئی جواب ہی نہیں بن پایا تھا۔ محض دل میں شدت بھری چبھن محسوس ہوئی تھی۔ یوں لگا تھا مانو کوئی چھری کی نوک بے دردی سے گھونپنے کی کوشش کر رہا ہو۔ افسانوی زندگی اور حقیقی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبات نہیں، بلکہ تمہارے لیے کیا، میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اپنے حصے کی محبت میں کر چکا ہوں نیلم سے، اب محبت میرے بس کی بات نہیں۔ وہ بے بسی سے چیخ پڑا تھا۔ مہرماں کو لگا کہ کسی نے کورا برسایا ہو اس کے دل پر۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے دھتکارے، اسے محبت نہ کرے، اسے اپنے دل میں جگہ نہ دے، اور اب جب یہ ہو چلا تھا تو انگ انگ تڑپ اٹھا تھا۔ میں مجبور کر دوں گی آپ کو خود سے محبت کرنے پہ، مہرماں نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ سبز نگاہوں کے کنارے بھر آئے۔ مجبوری میں جو کیا جائے وہ سمجھوتا ہوتا ہے، محبت نہیں مہر۔ اورحان نے جبرے بھینچے بے تاثر لہجے میں کہا۔ پتھر پر بھی پانی کی بوندیں ڈالی جائیں تو وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، یہ تو پھر بھی آپ کا دل ہے۔ پلکوں کی باڑ توڑتے آئرس پر بہہ جانے والے آنسو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے مہرماں سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اورحان جو اپنا سر جکڑے کھڑا تھا سرخ نگاہیں اٹھائے اس کی جانب دیکھے گیا۔ یہ دل ہے، ایک احساس سے عاری انسان کا دل، ایسا دل جسے دماغ اپنے شکنجے میں قید رکھتا ہے۔ میرا دل اپنی من مرضی نہیں کر سکتا، وہ دماغ کا محتاج ہے، اور میرا دماغ کبھی تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ اورحان کا لہجہ قطعیت سے بھرپور تھا۔ میں آپ کو اس نہج پر لے آؤں گی اورحان کہ آپ کا دماغ گھٹنے ٹیک دے گا دل کے آگے۔ دوسری جانب سے پرعزمی سے بھرپور جواب موصول ہوا۔ اورحان نفی میں سر ہلا گیا۔ اور اگر نہ لا پئی پھر تمام عمر سسکو گی، اندر اندر مرتے زندہ لاش بن جاؤ گی مہر۔ تم اپنے ہاتھوں سے خود کو بربادی کی آگ میں جھونک چکی ہو، ایک ایسے رشتے میں خود کو باندھ گئی ہو جو محض بوجھ ہے۔ تم ایک ایسے انسان کی حقدار ہو جو تم سے ہر روز محبت کرے اور دگنی محبت کرے، نہ کہ ایک ایسے انسان کی جو اپنی تمام جمع پونجی لٹا چکا ہے، جس کا ساتھ محض اذیت ہو، جو تمہیں کوئی سکھ نہ دے پائے بلکہ اپنی اولاد کا بوجھ بھی تم پر لاد دے۔ اورحان کا لہجہ پست تھا۔ مہرماں کو اس کا ایک بھی لفظ نہ بھایا۔ کبیر اب میری اولاد ہے، وہ بوجھ نہیں ہے، میرا بیٹا ہے۔ اور رہی بات آپ کی، آپ کو مجھ سے محبت نہیں، آپ مجھے بیوی کی حیثیت نہیں دے سکتے، اس رشتے کو پورے دل سے اپناتے نبھا نہیں سکتے۔ مہرماں کا لہجہ کرخت ہوا۔ جہاں اورحان کبیر کے لیے اس کی محبت محسوس کرتے بے یقین ہوا، وہیں اس کے آخری سوالات پر محض سر کو خم دے گیا۔ آپ اور میں دونوں یہاں ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ میں آپ کے دل اور دماغ کو محبت کے آگے ہار ماننے پر مجبور کرتی ہوں، یا آپ مجھے شکست دیتے ہلکان کرتے ہیں کہ میں قدم واپس موڑ لوں۔ مہرماں اسپاٹ لہجے میں گویا ہوئی۔ اورحان کو اس کے شوق و چنچل لہجے کا یکدم یوں بدلنا قطعی پسند نہ آیا تھا۔ اور اگر تم نے ہار مان لی پھر؟ مہرماں کو پلٹتے دیکھ اورحان ذہن میں یکدم کوندا مارتا سوال پوچھ بیٹھا۔ علیحدگی لیتے ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی کا نیا باب شروع کروں گی جو مجھ سے ہر روز دگنی محبت کرے۔ اسی کے لفظ اسے لٹاتے وہ ڈریسنگ روم میں جا بند ہوئی۔ اورحان اس کے جواب پر جبرے بھینچ گیا۔ یہ جواب سوئیوں کی مانند چبھا تھا، لیکن یہی مہرماں کے لیے بہتر تھا۔ اسے یقین تھا مہرماں جلد شکست مانتے اس رشتے کو ختم کر جائے گی۔ اس کی ہمراہی مہرماں کے لیے محض خسارہ تھی، اور وہ خساروں کی حقدار تو نہ تھی۔
سر جھٹکتے وہ ایک نظر بیڈ پر ڈالتے الماری کی جانب بڑھ گیا۔ کمفرٹرز نکالتے اس نے بیڈ سے کچھ دوری پر اپنے سونے کا انتظام کیا۔ صوفے پر وہ مکمل نہیں آ سکتا تھا اور بیڈ اس نے مہرمہ کے لیے چھوڑ رکھا تھا۔ جو جذبات سینے میں جاگ اٹھے تھے انہیں پھر سے بے قابو ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ کئی ثانیے گزر جانے کے بعد مہرمہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس میک اپ سے پاک چہرہ لیے ڈریسنگ روم سے باہر نکلی۔ ایک نظر خالی بیڈ پر ڈالتے وہ زمین پر پرسکون نیند میں گم اورحان کو دیکھتے لب بھینچ گئی، اور اگلے ہی پل وہ کمرے کی لائٹس بجھاتے کروٹ کے بل لیٹتے اورحان کی اکب میں لیٹتے، اپنا سر اس کے کندھے پر رکھتے، اپنے ہاتھ اس کے پہلو پر لپیٹتے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ اورحان جو اعصابی جنگ کا شکار جلد نیند کی وادیوں میں گم ہونے والا تھا، مہرمہ کی اس حرکت پر سانس تک روک گیا۔ یہ کیا حرکت ہے مہرمہ، بیڈ پر جاؤ۔ لہجے کو بمشکل کرخت بنایا جبکہ دھڑکنیں پل میں منتشر ہوئی تھی۔ مجھے تمام رات فرشتوں کی لعنت کا حقدار نہیں بننا۔ جہاں میرا شوہر سوئے گا وہیں میں بھی سوں گی، اور ویسے بھی آپ کو اپنی جانب مائل کرنا ہے۔ اب سو جائیں۔ حد درجہ کروا بولتے تھک گئے ہوں گے آپ، کیونکہ میں تو محض سن کر ہی تھک گئی ہوں۔ اورحان کے بالوں سے ڈھکے سر پر لب ثبت کرتے وہ نیند کے سبب خمار آلود آواز میں کہتی اپنی آنکھیں موند گئی۔ اورحان اب کن لفظوں میں اس ضدی ہٹ دھرم لڑکی کو بتاتا کہ وہ اس وقت کس مشکل میں آپ پھنسا ہے، کہ جذبات بے لگام ہو رہے ہیں، اور انہی جذبات سے بچاؤ کی خاطر وہ نیند کو خود پر حاوی کرتے پرسکون وادیوں کی سیر کو نکل پڑا۔ نازک وجود چٹانی بوجھ تلے دبتا، جبکہ گردن پر سلگتی جلد جھلسا دینے والی سانسیں اور دھکتے لبوں کا لمس محسوس کرتے وہ نیند میں کسمس آئی۔ ارادہ کروٹ بدلتے اسے سانس سے آزادی پا لینے کا تھا، جو اسے اچھا خاصا ڈسٹرب کر گیا تھا، لیکن ناممکن۔ چٹانی بوجھ تلے دبی وہ ذرہ برابر نہ ہل سکی۔ یہی بے بسی اس کی گہری نیند توڑتے اسے بیدار کر گئی۔ رمشا نے نیند سے بوجھل آنکھیں بمشکل کھولی کہ اگلے ہی پل نیم کھلی آنکھیں بے یقینی کے تحت آخری حد تک پھیلی۔ وہ یک ٹک خود پر جھکے وجود کو دیکھتی خوف سے سپید پڑی۔ لب ذرا سے وا کرتے وہ چیخ جانے کی تیاریوں میں تھی کہ اسے پرشوق نگاہوں سے تکتا وجود گڑبڑاتے اس کے چہرے پر جھکتے اس کی سانسوں پر قابض ہوتا اس کی چیخ کا گلا گھونٹ گیا۔ رمشا کو اپنا وجود پتھر بنتے منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ ایک غیر آدمی اس کے کمرے میں موجود اسے اپنے شکنجے میں قید کیے اس کی سانسوں پر حکمرانی حاصل کر گیا۔ رمشا منجمد وجود کو حرکت دیتے جھٹپٹا سی گئی۔ مقابل جو محض اس کی چیخ کا گلا گھونٹنے کے واسطے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر گیا تھا، اس سرور آور لمس کو محسوس کرتے مدہوش سا ہوا۔ رمشا کے جھٹپٹانے پر اپنے سینے پر وار کرتے اس کے ہاتھوں کو جکڑے اس سے دور ہوا۔ رمشا نے گہرا سانس بھرتے آنکھوں میں طیش و نفرت کی چنگاریاں لیے اسے گھورا، جو اسے مخمور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ چیخنا مت، ورنہ اس بار سانسوں پر یوں دسترس حاصل کروں گا کہ وجود میں ذرہ برابر بھی سانس باقی نہ بچے گی۔ رمشا کو دوبارہ لب وا کرتا دیکھ وہ اسے تنبیہ دے گیا۔ رمشا جو اپنے خوف اور گھبراہٹ کو طیش اور نفرت کے پیراہنے میں ڈالے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی بات پر دل سوکھے پتے کی مانند کانپ اٹھا۔ یہ اذیت ہی کافی تھی کہ ایک غیر مرد اسے اپنے حصار میں جکڑے اسے استحقاق سے چھو رہا ہے۔ مزید اذیت سہنے کی متحمل وہ نہ تھی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ دھیمی متزلزل آواز میں گویا ہوئی۔ افسوس، اب ساحر ایوبی بھول جانے والی چیز تو نہیں، لیکن خیر، میں وہی ہوں جس نے سڑک پر بھاگتی ایک بھیگی بھاگی لڑکی کو بچایا تھا۔ ساحر ایوبی، یہ نام جو ہی سماعتوں سے ٹکرایا، رمشا کے ذہن میں شناسائی کا دیا جل اٹھا۔ سیاہ نگاہوں نے بغور مقابل کو دیکھا۔ بھوری آنکھیں، تیکھی ناک، داڑھی اور مونچھوں سے پاک سفید چہرہ، بھورے بال۔ یہی صورت دیکھتے اور پھر اس کا وہ دلدوز کارنامہ دیکھتے ہی تو وہ ہوش و حواس سے غافل ہوئی تھی، اور پھر جب ہوش آیا تو خود کو اپنے گھر اپنے کمرے میں پایا۔ محمل بیگم سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ گاڑی سے کچھ دور ڈرائیور کو بے ہوش ملی تھی۔ رمشا ان کی بات پر لب بھینچ کے بہانہ کر گئی تھی کہ وہ ڈرائیور کی تلاش میں نکلی تھی کہ یکدم سر چکرایا اور وہ ہوش و حواس سے غافل ہو گئی۔ سچائی بتانے سے گریز برتا تھا، وہ گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ دل آ گیا ہے تم پر۔
ایک آنکھ ونک کرتے کمال دلکشی سے کہتے وہ رمشا کو 440 واٹ کا جھٹکا دے گیا تھا۔ رمشا جو اندر ہی اندر خوف سے لرز رہی تھی، مقابل کی یہ بات اس کے اندر آتش فشاں سا جلا گئی۔ شادی شدہ ہوں میں، دانت کچکچاتے گویا ہوئی۔ تصحیح کرو، بیوہ ہو تم، تمہارا شوہر 2 سال پہلے ہی مر گیا ہے۔ کئی جملے کس قدر شفاق ہوتے ہیں کہ آری بنتے دل پر چلتے دل کے 100 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ رمشا کی نگاہیں ان الفاظ کی اذیت برداشت کرتے شدت ضبط کے سبب سرخی مائل ہوئی۔ تم کیسے جانتے ہو؟ آواز پست اور پرنم ہوئی۔ ساحر ایوبی کی پسندیدہ عورت ہو تم سے منسلک ہر ایک بات سے واقف ہوں میں۔ ساحر کو اس کا پرنم لہجہ قطعی نہ بھایا تھا، سنجیدگی سے گویا ہوا۔ رمشا اس کے جواب پر سلگ اٹھی۔ شرم سے ڈوب مرو ذلیل آدمی، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی ایک بیوہ عورت سے اس طرح کی گھٹیا بات کرتے ہوئے؟ رمشا جھٹپٹاتے دانت پیستے ہوئے بولی، شرم اور میرا دور دور تک کوئی ناتا نہیں، اور کون سی کتاب میں یہ قانون درج ہے کہ بیوہ عورت سے دل نہیں لگایا جاتا، اس سے محبت نہیں کی جاتی، اس سے شادی نہیں کی جاتی؟ ساحر اس کے جھٹپٹانے پر محظوظ ہوتا، اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کیے اپنے اصلی شوخیہ لہجے میں گویا ہوا، یہ میرا اصول اور قانون ہے، میری وفا تا حیات تک میرے شوہر کے نام رہے گی، میں اس سے منسوب تھی، اس سے ہی منسوب رہوں گی، چھوڑو مجھے۔ مزاحمت کرتے وہ دھیمی آواز میں گرج اٹھی، یہ بات سوئی کی مانند چبھی تو ضرور ہے مجھے، لیکن میرے سینے میں قید جنون اور ضد کو بیدار بھی کر گئی ہے۔ اب تمہیں خود سے منسوب بھی کروں گا اور تمہاری وفا اور محبت اپنے نام بھی، مائی لیڈی۔ ضدی لب و لہجے میں کہتے وہ رمشا کے چہرے پر آنے والی بالوں کی لٹ کو پھونک مارتے ہٹا گیا۔ رمشا نے بے ساختہ آنکھیں میچے اس شخص کی پرتپش سانسوں کے تھپڑ برداشت کیے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ رمشا کا لہجہ بھی اٹل اور مضبوط تھا۔ ساحر اس کے یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گررانے پر مسکرایا۔ ہائے میری شیرنی، ضد کتنی بھاتی ہے تم پہ، لیکن میری ضد کے آگے اس ضد کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اب آ جاتے ہیں اصل مدعے پر جو مجھے یہاں تک کھینچ لایا ہے۔ شوق لب و لہجے میں کہتے وہ رمشا کی ناک کی ٹپ کو لبوں سے چومتے گویا ہوا۔ رمشا نے کھا جانے والی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے میرے احسان کا بدلہ چاہیے۔ لہجے میں اب سنجیدگی سمٹ آئی تھی۔ رمشا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کون سا احسان؟ رمشا مستفسر ہوئی۔ یادداشت کافی کمزور ہے میری محترمہ کی، کبھی مجھے بھول جاتی ہیں کبھی احسان کو۔ تمہیں سڑک پر ان 4 لوگوں سے بچاتے احسان ہی کیا تھا نا میں نے، اس احسان کا بدلہ چاہیے۔ تعصب زدہ لہجے میں کہتے وہ رمشا کو صدمے میں مبتلا کر گیا۔ محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہو اور احسان کا بدلہ بھی مانگ رہے ہو؟ رمشا کے لہجے میں حیرانگی شامل تھی۔ یہ سوال وہ کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کس لے میں کہہ گئی۔ محبت اپنی جگہ، احسان اپنی جگہ۔ احسان چکانا اب تم پر فرض ہے، اور اس احسان کو چکانے کے لیے تمہیں میری بتائی گئی جگہ پر پہنچنا ہوگا۔ کندھے اچکائے جواب دیا، جبکہ دل گدگدایا تھا۔ وہ اس کی محبت کو تسلیم تو کر گئی تھی۔ میں نہیں آؤں گی، نفی کی گئی۔ اگر تم میری بتائی گئی جگہ پر اس وقت اور دن تک نہ پہنچی جو میں مقرر کر چکا ہوں، تو اگلے دن مجھے اپنے گھر کے لاؤنج میں اپنے گھر والوں کے درمیان بیٹھا پاؤ گی میری جان، اور یہ محض دھمکی نہیں، میں ایسا کر بھی گزروں گا۔ دوسری جانب سے ایک سنگین دھمکی موصول ہوئی۔ اب نیند پوری کرو، میری دسترس میں آنے سے قبل نیند سے جتنا لطف اٹھا سکتی ہو اٹھاؤ، کیونکہ میری دسترس میں آنے کے بعد نیند تم سے کوسوں دور ہوگی۔ ذو معنویت سے کہتا وہ اس کے ماتھے کو چھوتا پل بھر میں یوں کمرے سے غائب ہوا تھا مانو چھلاوا ہو۔ رمشا ساکن سی بیڈ پر لیٹی نہ جانے کتنی دیر غائب دماغی میں مبتلا رہی تھی کہ لبوں پر سلگتے لمس کی حدت محسوس کرتے وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھتے واش روم میں جا بند ہوئی۔ خاموشی میں ڈوبے اس عالیشان کمرے میں اب پانی کی تیز بوچھار اور اس کی دل سوز سسکیوں کا ساز جاری تھا۔ مہرماں! اپنے نام کی دھار پہ بیڈ پر کبیر کے ہمراہ کھیلتی مہرماں اچھل پڑی۔ دانت پر دانت جمائے اس نے واش روم کی جانب کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ یہی حال اورحان کا بھی تھا۔ کیا ہے؟ واش روم سے باہر سرخ بھبو کا چہرہ لیے نکلتے اورحان کو دیکھتے مہرماں نے پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی مجال تھی جو اس شخص کے لبوں سے محبت میں اس کا نام ادا ہو جائے؟ ہمہ وقت اس کے نام کی دھار اس گھر میں گونجنے لگی تھی۔ وہی میں پوچھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ اپنی سفید شرٹ جس کے عین بائیں جانب استری کا نشان سب تھا اس کے سامنے کرتے وہ لفظ چباتے ہوئے ادا کر گیا۔
ان ناولز نے واقعی میرا دماغ خراب کر دیا تھا، جو ایک بوڑھے انسان سے شادی کر لی۔ بدسوق تو آپ پہلے ہی تھے، اب بندے بھی ہو گئے۔ خیر، کیا ہی کیا جا سکتا ہے، اب بڑھتی عمر کا تقاضا ہے۔ یہ شرٹ ہے آپ کے ہاتھ میں۔ کبیر کے تمام کھلونے سمیٹتے وہ بیڈ پر بکھری اپنی افسانوی کہانیوں کو تعصب بھری نگاہ سے دیکھتے احسان کرنے والے انداز میں گویا ہوئی۔ اورحان اس کی فضول گوئی پر تپ سا گیا۔ وہ مجھے بھی معلوم ہے، میں اس نشان کا پوچھ رہا ہوں جسے تم لوگو بناتے میری ہر شرٹ پر ثبت کرتے اپنے سگر پن کا مظاہرہ کرتی ہو۔ یہ اس ہفتے میں 5ویں شرٹ ہے۔ اورحان کا بس نہ چلا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار پر دے مارتا۔ یہ لڑکی اسے پاگل ہونے کے در پہ لے آئی تھی۔ شادی کو 1 ماہ ہونے کو آیا تھا۔ اس کی ایک آدھ شرٹ کو چھوڑ کر تمام شرٹس پر وہ اپنے برانڈ کا لوگو ثبت کر گئی تھی، یعنی استری کے جلے کا نشان۔ اس 1 ماہ میں ایک بھی دن ایسا نہ تھا جب اسے ڈھنگ کی چائے نصیب ہو۔ کبھی چینی زیادہ، کبھی چینی کی جگہ نمک، تو کبھی بیکنگ سوڈا۔ محترمہ بیکنگ سوڈا کو پسی ہوئی چینی جو سمجھ بیٹھی تھی۔ اور کمرہ، اسے اپنا کمرہ ایک لائبریری کا گمان کرتا دکھ رہا تھا۔ لائبریری بھی وہ جہاں کتابیں تتر بتر ہوں، اور جذبات، ان کی وہ کیا ہی بات کرے۔ دل اس لڑکی کا ساتھ پاتے پاگل سا ہو اٹھا تھا۔ جذبات اس قدر شدت پکڑنے لگے تھے کہ اس سے قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں تو بس آپ کا ہر کام خود کرتے آپ کا دل جیتنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مہرمہ سر جھکائے چہرے پر خفگی بھرے تاثرات لیے گویا ہوئی۔ میرا دل جیتنے کا مجھے نہیں معلوم، لیکن تم ہر روز میرا دل بند ضرور کرنے کی کوشش کرتی ہو۔ اورحان کے کہنے پر مہرمہ نے یوں تڑپتے اس کی جانب دیکھا تھا مانو یہ بات تن بدن پہ کھولتے پانی کی طرح گری ہو۔ آپ آپ سزا دے دیں مجھے، مگر یوں نہ بولے۔ مہرماں نے نگاہوں میں نمی کے چند قطرے لیے نروٹھے پن سے کہا، اور یہاں اورحان نواز کا تمام غصہ جھاگ کی مانند بیٹھتا چلا گیا۔ بالکل، سزا تو ملے گی تمہیں۔ سیاہ نگاہوں میں لو سمٹ آئی۔ بالوں کو جوڑے میں قید کیے وہ گلابی شلوار قمیض میں ملبوس، ہر آسائش سے پاک اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھائے اس کے دل میں پھر ہلچل مچا گئی تھی۔ اورحان سنسنی خیز لہجے میں کہتا اس کے نزدیک آتے مہرماں کے چہرے پر جھکا۔ مہرماں، جس کا دل محسوس سا گیا تھا اس کے جواب پر، اسے یوں قریب سے قریب تر آتا دیکھ اچنبھے میں مبتلا ہوئی۔ لیکن جلد ہی یہ اچنبھا حیرت اور پھر شرم میں بدلا۔ اورحان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نرمی سے اس کے لب جو چوم گیا تھا۔ یہ سزا ہے؟ مہرماں کی آواز کپ کپائی۔ محرم کا پہلا لمس تھا، اسے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہاں، یہی سزا ہے۔ ناولز میں بھی تو یوں ہی ہوتا ہے نا؟ اورحان کو اس کا تیزی سے سرخ پڑتا چہرہ حس دے گیا تھا۔ مسکراہٹ دبائے گویا ہوا۔ مہرماں مزید حیرت سے گنگ ہوئی۔ واقعی یہ سب افسانوی کہانیوں کا ہی حصہ تھا۔ مقابل کیسے یہ بات جانتا تھا؟ کیا وہ ناول پڑھتا تھا؟ حیران مت ہو، تمہاری ایک کتاب ہاتھ لگی تھی میرے، جس میں ہیرو ہیروئن کی ہر غلطی پر اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں جکڑ لیتا ہے۔ پہلے پہل تو اپنی بیوی کی اس قدر بے باک پسند پر مجھے غش سا آیا، لیکن پھر یہ خیال بھی کہ تمہارے لیے بھی یہی سزا کافی ہے۔ وہ اس کے ذہن و دل میں مچلتا سوال بھانپتے کندھے اچکائے کہتا الماری سے اپنی دوسری شرٹ لیتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اب وہ آئرن کا کام مہرماں کو دینے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، جبکہ مہرماں یکدم کبیر کو اپنے باپ کی حرکت دہراتے دیکھ اسے خود میں بھینچے شرمیلی مسکان لبوں پر سجا گئی۔ مقابل اس کی جانب مائل ہو رہا تھا۔ وہ حد درجہ خوش تھی۔ کبیر کس سے پیار کرتا ہے؟ اورحان کبیر کو اپنی گود میں بٹھائے اس کے عارض پر اپنے لب رکھتا سوال کو ہوا۔ سیاہ نگاہیں لیپ ٹاپ پر مرکوز تھیں، جبکہ انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر متحرک تھیں۔ ماما سے، کبیر کے برجستہ جواب پر وہ مسکرا گیا۔ کبیر کو جس قدر پیار اور محبت وہ دے رہی تھی اس کا ماں کی جانب رجحان ہونا ہی تھا۔ اور ماما کس سے پیار کرتی ہیں؟ یہ سوال دل کی جانب سے مچلتے زبان تک آیا تھا۔ سماعتیں اپنا نام سننے کی خواہش مند ہوئی تھی۔ سالار سے۔ فیڈر پیتا کبیر چند ثانیے بعد گویا ہوا اور باپ کے سر بجلی سے گرا گیا۔ وہ جو اپنا نام سننے کا طلبگار تھا، ایک انجان نام سنتے سر تا پیر سلگ اٹھا۔ کی بورڈ پر چلتی انگلیاں ساکت ہوئیں۔ سیاہ نگاہوں میں سرخی پل میں اتر آئی۔ اس کی بیوی اس کے بجائے سالار نامی شخص سے محبت کرتی تھی۔ کون تھا سالار؟ اورحان کو اپنے سینے میں آگ سی دہکتی محسوس ہوئی۔ اس کا روم روم اس آگ کی زد میں آیا تھا۔ دفاتن کمرے کا دروازہ کھولے مہرماں اندر داخل ہوئی۔ اورحان نے سلگتی نگاہوں سے اس کا حسین سراپا دیکھا۔ سالار کون ہے؟
اس سے قبل وہ واش روم میں جا بند ہوتی اور ہان کبیر کو صوفے پر بٹھاتے گویا ہوا اور قدم در قدم چلتا اس کے عقب میں آن کھڑا ہوا۔ مہرماں جو اس کی بات پر اچنبھے میں مبتلا پلٹی تھی اور ہان کے کشادہ سینے سے ٹکرائی، قبل اس کے کہ وہ گڑبڑاتے اس سے دور ہوتی اور ہان اس کی کمر کے گرد بازو حمل کر گیا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے، سالار کون ہے؟ مہرماں کی حیرانگی سے پھیلی نگاہوں میں اپنی سرخ نگاہیں گارے اور ہان سلگتے لہجے میں گویا ہوا، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مہرماں جہاں اس کے سوال پر حیرت میں ڈوبی تھی، اس کی نگاہوں میں تیش اور سرخی دیکھ کانپ اٹھی، کیونکہ میری اولاد کا کہنا ہے کہ اس کی ماں سالار نامی شخص سے محبت کرتی ہے۔ میری بیوی اور خان نواز کی بیوی جو اس کا دل جیتنے کی سرتوڑ کاوشیں کر رہی ہے، وہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی؟ مضاحکہ خیز۔ اور خان مہرماں کی کمر پر گرفت مضبوط کرتا اپنی بات کے اختتام میں مصنوعی ہنسی ہنس دیا۔ مہرماں جس کے لیے اورحان کا یہ انداز اچنبھے اور حیرت میں مبتلا کر دینے والا تھا، بات کی تہہ تک پہنچتے وہ لبوں کے کونے دبائے اپنی مسکان ضبط کر دی۔ وہ جیلس ہو رہا تھا اور بے حد ہو رہا تھا۔ آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، مہرماں نے کندھے اچکائے، لاپرواہی سے کہتے اس کی گرفت سے آزادی حاصل کرنا چاہیے، اور اورحان کو اپنا آپ دہکتے کوئلوں کی نظر ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی لاپرواہی اورحان کا خون جلا کر خاکستر کر دی۔ واقعی بیوی ہو تم میری، تمہارے دل پر کس کی حکومت ہے کس کی نہیں یہ جاننے کا حق رکھتا ہوں میں، بلکہ تمہارے دل پر محض میرا ہی راج ہونا چاہیے، صرف اور صرف میرا۔ اورحان مہرماں کی کمر پہ دباؤ ڈالے اسے اپنے بے انتہا نزدیک کیے شدت پسندی سے گرایا۔ مہرماں نے بے ساختہ اس کے کندھوں کو جکڑا، مقابل اسے اس قدر اپنے نزدیک کر گیا تھا کہ اس کے لبوں کی جنبش وہ بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔ بیوی مانتے ہیں آپ مجھے؟ آپ نے تو مجھے قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا، صاف صاف کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں مجھے دینے کو، نہ محبت، نہ وفا، نہ خوشیاں۔ میں نے شادی سے لے کر اب تک جی جان لگا دی آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، لیکن آپ نے ایک نگاہ کرم تک نہ ڈالی۔ میں کوشش پر کوشش کرتی رہی اور تمام کوششیں رائگاں جاتی رہی، آپ پر اثر نہیں ہوا، آپ نہیں پگھلے۔ پھر کیوں آپ کو یہ بات اس قدر طیش میں مبتلا کر رہی ہے کہ میں سالار سے محبت؟ مہرماں کی دھڑکنیں پل میں منتشر ہوئی تھی، مقابل کا اپنے لیے شدت بھرا انداز دیکھتے، وہیں وہ مقابل کی بات پہ بھڑکتے اس کا کالر دبوچے ایک سانس میں کہتی اپنی تمام بھڑاس نکالنے لگی کہ اورحان اس کے لبوں سے سالار کا نام سنتے طیش و جلن سے پاگل ہوتے، اسے اپنی دسترس میں قید کرتے اسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ مہرماں کی گرفت اس کے کالر پر مضبوط ہوئی، آنکھیں اس کی جسارت پر آخری حد تک پھیلی، جبکہ وجود میں ایک لہر دور اٹھی۔ مقابل شدت سے اس کی سانسوں سے لپٹا اسے سانسوں کے لیے تڑپنے پر مجبور کر گیا۔ فرق پڑتا ہے اور بے حد پڑتا ہے، مجھے تمہارے لبوں سے ادا ہوتا کسی غیر مرد کا نام بھی کانٹوں پر گھسیٹ لایا ہے۔ تمہارے دل پر کسی غیر کی حکمرانی تو مجھے بن موت مار ڈالے گی۔ تم کہتی ہو تمہاری تمام کوششیں رائگاں گئیں، میرا دل نہیں پگھلا۔ مہرماں اورحان، میرا دل میرے سینے سے نکلتے تمہارے قدموں تلے آ بچھا ہے۔ میں دن بدن اپنے لفظوں سے پھرتا چلا جا رہا ہوں۔ میں سمجھتا تھا نیلم کے جانے کے بعد میرا دل پتھر ہو گیا ہے، اس میں کوئی جذبات نہیں، کوئی احساس نہیں، میں تو اب محبت کر ہی نہیں پاؤں گا، لیکن میں غلط تھا۔ تمہارا میری زندگی میں آنا ہی تھا کہ دل زوروں سے دھڑکتے مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا۔ میں جو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ محبت نہیں کر پاؤں گا، تمہارے سنگ گزرتے ہر دن کے ساتھ مجھے تم سے عشق ہوتا چلا گیا، نہ دل قابو میں رہا نہ جذبات۔ وہ مہرماں کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں تھامے اپنا دل کھول رہا تھا، اور مہرماں حق تک سی اسے دیکھ رہی تھی، روم روم اس پل سماعت بنا اسے سن رہا تھا۔ میں احساس ندامت میں مبتلا تھا کہ 5 سال پہلے ٹھکرا گیا تمہیں، پھر 5 سال بعد تہ دامن تمہیں اپنا بھی لیا اور تم پر ایک بچے کی ذمہ داری بھی ڈال دی۔ یہی احساس ندامت تھا جو مجھے تم سے دور رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں خود غرض بنتے اپنے بدلتے احساسات اور جذبات کی بدولت تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا مہرماں۔ خود پر لاکھ جبر کیا، دل پر قابو پانے کی سعی کی، لیکن اب مزید نہیں کر سکتا۔ میں مزید اعصابی جنگ نہیں لڑ سکتا، تھک گیا ہوں میں۔ اب بس سکون چاہتا ہوں، دل کی سننا چاہتا ہوں، تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں، زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنا چاہتا ہوں۔
لیکن میری یہ خود غرضی تمہیں برباد کر دے گی۔ میں ایک بٹا ہوا شخص ہوں اور تم ایک بٹے ہوئے شخص کی حقدار نہیں۔ تمام باتیں کھل کر سامنے آئی تھی۔ وہ ان دنوں اپنے احساسات اور شدت پکڑتے جذبات کے آگے ہار رہا تھا۔ دل و دماغ میں جاری جنگ اسے کسی طور چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ مہرماں کا عادی ہوتے اس کی قربت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ اپنی معصومیت، اداؤں اور ان کوششوں سے اسے اپنی جانب مائل کر گئی تھی جو اورحان کو سر پیٹنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اورحان نواز جو یہ سمجھتا آیا تھا کہ وہ اب کسی عورت سے محبت نہیں کر پائے گا، وہ مہرماں اورحان سے عشق کر بیٹھا تھا۔ وہ اس رشتے کو دل و جان سے قبول کرتے اسے اپنی بیوی کا درجہ دینے کو تیار تھا، لیکن ایک کسک دل میں باقی تھی جو دیوار بنتے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی تھی۔ وہ مہرماں کے قابل نہ تھا، ایک بٹا ہوا شخص تھا جو اپنے جذبات کسی عورت پر لٹا چکا تھا۔ ایک یہی بات تھی جو زنجیر بنتے اس کے قدموں کو جکڑ لیتی تھی، اور وہ دونوں کے مابین حائل دوری مٹانا چاہے بھی تو نہیں مٹا پاتا تھا۔ آپ کا اس رشتے کو قبول کرتے استوار کرنا، میری جانب قدم بڑھانا مجھے برباد نہیں آباد کرے گا۔ آپ آج نہیں، کل نہیں، سالوں بعد ایک یا 10 بچوں کے ساتھ بھی لوٹتے میں اپنا لیتی۔ 5 سال پہلے 18 سالہ مہرماں تو اپنی محبت سے دستبرداری اختیار کرنے پر زندہ رہ لی تھی، لیکن اب مہرماں صبر نہیں کر پائے گی، مر جائے گی۔ خود کو آپ کے نام سے جب منسوب پایا تب سے ہی اس دل کو آپ کے نام کر دیا۔ آپ چلے گئے، کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ میں دادا کی خاطر سنبھل گئی، لیکن جو ہی قدرت نے ایک بار پھر آپ کا انتخاب کیا میرے لیے، میں نے دل و جان سے اس فیصلے کو قبول کرتے آپ کو اپنایا۔ ڈرتی تھی کہ اگر کسی پر یہ بات آشکار کروں گی کہ مجھے اس شخص سے آج بھی بے حد محبت ہے جو مجھے دھتکار گیا تھا، ٹھکرا گیا تھا، تو سب میرا مذاق بنائیں گے، شاید مجھے پاگل بھی گردانے۔ اسی سبب افسانوی کہانی کا سہارا لیا، اور آپ جس آدمی سے جلن کا شکار ہو رہے ہیں وہ بھی افسانوی ہی ہے۔ پہلو میں گرے ہاتھ دھیرے دھیرے سرکتے اورحان کی گردن کے گرد حائل ہوئے۔ اس کے الفاظ تمانیت بنتے مہرماں کے بے چین وجود میں اترے تھے۔ سبز نگاہیں پرنم تھیں، جبکہ لبوں پر مسکان۔ اورحان کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے وہ ایک حیران کن انکشاف کر گئی، جسے سنتے اورحان کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتی تھی؟ حیرانگی سے بھرپور لہجہ۔ کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، مہرماں نے لفظوں پر زور دیتے اس کی سرخ آنکھوں پر لب رکھتے انہیں سکون پہنچایا۔ اورحان نے یہ لمس سرور بنتے اپنی رگوں میں دوڑتا محسوس کیا۔ جو میں نے کیا اس کے بعد بھی نفرت نہیں ہوئی مجھ سے؟ اورحان کا لہجہ گمبھیر ہوا۔ وہ ان کے درمیان ٹھہری دیوار بنی کسک کو پل میں توڑ گئی تھی، اور اب اپنے لمس سے اس کے جذباتوں میں آگ بھی دہکا چکی تھی۔ جس سے محبت ہو اس سے نفرت نہیں کی جاتی۔ مہرماں کا لہجہ، اس کی نگاہیں، اس کی اورحان کے لیے بے لوث محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں مشکور ہوں تمہارا۔ اورحان کی نگاہوں میں خمار سمٹ آیا۔ جب تمام رنجشیں مٹ گئی تھی، جب تمام دوریاں نزدیکی میں بدل گئی تھی، تو اب جذبات کو بے لگام ہونے دیا جا سکتا تھا۔ اپنے انتہائی نزدیک کھڑی لڑکی کی قربت سے سیراب ہوتے دل کی خواہش کو پورا کیا جا سکتا تھا۔ اور میں آپ کی، میری محبت مجھے لٹاتے آپ نے مجھے ماں جیسے عظیم رتبے پر فائز کرتے کبیر کو میرے حوالے کیا۔ مہرماں نے بھیگی نگاہیں صوفے پر نیند کی وادیوں میں گم کبیر پر ڈالتے تشکر بھرے لہجے میں کہا، تمہارا اور میرا وقت ساتھ لکھا تھا، ہمیں ملنا ہی تھا۔ میں اورحان نواز تہہ دل سے مہرماں کو قبول کرتے اس سے عشق کا اظہار کرتا ہوں۔ وعدہ دیتا ہوں ماضی یا دکھ کی ذرہ برابر جگہ نہ رہے گی ہمارے حال میں۔ میں اپنی تمام وفا تمہارے نام کرتا ہوں، اور ہر اس غلطی، اس لفظ کی معافی مانگتا ہوں جس نے جانے انجانے میں تمہیں تکلیف پہنچائی۔ مہرماں کی چہرے پر اپنی پرتپش سانسیں بکھیرتے اورحان گویا ہوا، میں نے معاف کیا، اب میں چلی کام کرنے۔ مہرماں اس کی نگاہوں کا پیام پڑھتے گھبراہٹ میں مبتلا اس کے حصار سے آزادی حاصل کرنے کی صحیح کرنے لگی، جب اورحان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے بازوں میں بھرتے اس کی فرار کی راہ مسترد کی۔ بہت کام کر لیا، اب ضرورت نہیں، تمہارا شوہر تم پر فریفتہ ہو گیا ہے، اب اس کے سکون کا خیال کرو۔
शोखी भरी सरगोशी महरमा की स्मारतों की नज़र करता, वो महरमा की सांसों पर दस्तरस हासिल करता, उसकी ज़ात में गुम होता चला गया। बेशक ये एक हसीन जिंदगी की शुरुआत थी। रमशा लाइब्रेरी से चंद किताबें लेते घर पहुंची थी। कदम लाउंज में रखा ही था कि ठटक कर रुकी। आंखें तहैयर व इस्तजाब से फैली, जबकि रीढ़ की हड्डी सुनसनाहट में डूबी। वजह उसके ऐन सामने लाउंज के सोफे पर विराजमान साहिर अयूबी था, जो सोफे की पुष्ट से टेक लगाए बैठा, लबों पर मुस्कान लिए उसे जताती निगाहों से देख रहा था। तो वो अपनी धमकी सच कर गया था। वो उसकी मतलूबा जगह पे ना पहुंची तो वो उसके घर आन पहुंचा था। उससे कबल वो कोई रद्द अमल देती, महमल बेगम उसके नज़दीक आते, उसका बाजू जकड़े उसे लिए राहदारी में बने कमरों की जानिब बढ़ी, जबकि रमशा की छठी हिस्स ने कुछ गलत होने की निशानदेही की। सुर्खों सफ़ेद गुलाबों से सजी मसहरी के वस्त में लहंगा फैलाए बैठी रमशा गुजरते हर लम्हे के साथ पत्थर बनती चली जा रही थी, जबकि गिरफ्त हाथ में थामी नन्ही सी शीशी पर लम्हा ब लम्हा मजबूत हो रही थी। हाकिम साहब, जो बचपन से आज तक उसकी पसंद नापसंद का ख्याल करते आए थे, आज उस पर ज़बरदस्ती अपना फैसला मुसल्लत करते उसे एक ऐसे इंसान के नाम कर गए जिससे वो बेइंतहा नफरत की दावेदार थी। जिस इंसान ने बिना रिश्ते के उसे छूते उस पर इस्तेकाक जिताया था, और आज वो उसकी सेज सजाए बैठी उसकी मुंतजिर थी। वो उसे अपने नाम तो कर गया था, लेकिन हासिल किसी सूरत नहीं कर सकता था। वो जान से जाने का इरादा रखती थी, लेकिन मुकाबिल को अपना वजूद तस्खीर करते उसे खुद पर हर इख्तियार नहीं सौंप सकती थी। कमरे का दरवाज़ा खोले साहिर अयूबी सरशार सा कमरे में दाखिल हुआ। एक नज़र बेड पर बैठी अपनी बेगम पर डालते वो बालों में हाथ फेरते उसके नज़दीक आन बैठा, और एक ही झटके में उसका घूंघट पलट गया। रमशा ने आंखें नीचे खुद पर जब्त किया। ये तो नाइंसाफ़ी है बीवी। अब मैं इस कदर भी बुरा नहीं कि तुम मुझे देखो ही ना। अच्छा खासा हैंडसम है तुम्हारा शौहर। मर्दाना गंभीर आवाज़ यूं ही रमशा की समातों से टकराई, वो बेयकीनी के शिद्दत भरे एहसास के ज़ुमरे में कैद होते अपनी आंखें पट से खोल गई। ये आवाज़ तो उसके महबूब साहिल की थी, लेकिन चेहरा साहिर का था। ना वो स्याह आंखें थी, ना दाढ़ी से सजा चेहरा। मुझे लगता है मेरा मजाक मुझ पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि मेरी बीवी मुहतरमा हाथ में जहर की शीशी थामे बैठी हैं। इससे पहले कि तुम अपनी जान दो, मैं साहिर अयूबी की जान लेते साहिल मलिक को जिंदा कर लूं। रमशा की बंद मुट्ठी पर एक तासुफ भरी निगाह डालते वो अपने सर से लगी विग, आंखों से लेंस और चेहरे पर चढ़ाई गई प्लास्टिक की पतली सी परत उतार गया। रमशा को लगा वो गश खा जाएगी। मुकाबिल बैठा शख्स साहिर अयूबी नहीं, उसका साहिल था। वही साहिल जिससे वफा निभाने की खातिर वो आज हराम मौत को गले लगाने चली थी। साहिल। रमशा के लबों ने हल्की सी जुम्बिश की, और अगले ही पल उसकी ऊंची सिसकियां और बैन कमरे की चार दीवारी में गूंजने लगा। आप आप जिंदा हैं साहिल? आप जिंदा हैं? क्यों किया ये भद्दा मजाक? क्यों मुझे इस कदर तरपाया? हर दिन हर रात मेरी अजियत में गुजरी। सुकून मुझसे रूठ गया, बेचैनी और इस्तराब मेरा मुकद्दर बना। क्यों किया साहिल ये सब? वाकिफ थे ना आप कि आपके बिना आपकी मिशी मर जाएगी? क्यों मुझे कर्ब और अजियत के इस गहरे कुएं में धकेला? और फिर ये साहिर का नाटक क्यों किया? उसके सीने से लगी वो हिचकियों के दरमियान उससे शिकवा करने के साथ कई सवाल कर गई। साहिल ने उसके गिर्द गिरफ्त मजबूत करते उसे अपने सीने में जोरों से भींचा। मैं बिजनेसमैन होने के साथ सीआईडी ऑफिसर भी हूँ। इस बात से महज बाबा और चाचू वाकफियत रखते थे। हमारी शादी के फौरी बाद मुझे एक मिशन दिया गया था, जिसकी तकमील के लिए बिजनेसमैन साहिल मलिक को मरना ही था। ये मिशन उन बिजनेसमैन के खिलाफ था जो बिजनेस की आड़ में स्मगलिंग जैसा गैर कानूनी काम करते थे, और उनमें हमारे राइवल भी शामिल थे, और चंद बिजनेस पार्टनर भी जिनके साथ काम ना करते मैं उनकी निगाहों में खटकने के साथ साथ कई शक व शुबहात का निशाना बना था, और मुझे उन्हीं शक व शुबहात के सबब उन लोगों ने मारना बेहतर समझा। मैं उनके इरादों से वाकिफ था। इसी सबब जब एक्सीडेंट हुआ मैं अपना बचाव कर गया, और मेरी जगह एक झुलसी हुई लाश रख दी गई, जो कुछ पल पहले ही एक हादसे का शिकार होती मुर्दे खाना में लाई गई थी। मैंने अपना तमाम सामान वगैरह उस लाश के साथ रख दिया ताकि शिनाख्त हो सके, फिर रूपोश हो गया। अभी चंद हफ्ते पहले ही कामयाब मिशन से वापसी हुई।
تمہیں تھوڑا ستانے کا دل کیا، اسی سبب میں نقلی شناخت لیے تمہارے پاس چلا آیا۔ میری جان اب رونا بند کرو، اتنے وقت بعد تمہارے روبرو آیا ہوں، مجھے محسوس تو کرنے دو خود کو۔ تمام سچائی رمشا کے گوشو گزار کرتا وہ اس کے چہرے پر جھکتے، اس کے آنسو اپنے لبوں سے چن گیا۔ آپ کا یہ ستانا میری جان پہ بنایا تھا، رمشا خفگی سے گویا ہوئی۔ معاف کر دو جانا، محبت پاش لہجے میں معافی مانگی گئی۔ نہیں، اتنی جلدی نہیں، جتنا ستایا ہے آپ نے اتنا میں بھی ستاؤں گی، تمام گلے شکوے سنائے جائیں گے، پھر معافی ملے گی۔ معافی کی عرضی رد کی گئی۔ پوری رات پڑی ہے بیگم، تم گلے شکوے کرنا، میں اپنی قربت سے تمہارے تمام گلے شکوے دور کروں گا۔ رمشا پر سایہ فگن ہوتے مخمول لہجے میں کہا۔ نہیں، دور رہیں۔ رمشا سٹپٹاتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ دوری اب تو ناممکن ہے جانا، بہت تڑپا ہوں تمہیں محسوس کرنے کی خاطر، مزید نہیں۔ اس کے ہاتھوں کو جکڑے ساحل اس کی تمام مزاحمت ختم کر گیا۔ رمشا اس سے خود سپردگی دیتے اس کے لمس سے ان زخموں کو بھرنے لگی جو اس کے ہجر کی دین تھے۔